حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے. مشرکین مکہ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، گھبرائے ہوئے تھے. طفیل دوسی قبیلے دوس کے جانے مانے شاعر تھے. انہیں ڈر تھا کہ یہ طفیل بن عمر الدوسی پر کہیں محمد کا جادو نہ چل جائے. حضرت طفیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اجی طفیل، مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور یاد رکھنا اس کے قریب نہ جانا، نہیں تو اس کا جادو تم پر چل کے رہے گا. اور قریب جانے کی تو دور کی بات، اپنے کانوں کو بند کر لو. حضرت طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مجھے اس قدر بھڑکایا، اس قدر بہکایا کہ ہم نے اپنے دونوں کانوں میں روئی کے فائے لگا لیے کہ اس کی بات میرے کان کے اندر نہ پہنچ سکے. طفیل بن عمر کہتے میرے دل نے ملامت کیا کہ طفیل یہ تیری بیوقوفی ہے، ایک نوجوان شخص تو ہے، دانش مند ہے، ہوشیار ہے، صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہے، اپنے کانوں میں یہ کاٹن کے ٹکڑے کیوں لگا رہا ہے؟ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں کانوں سے روئی کے فائے نکال کر کے پھینک دیے. محمد الرسول اللہ خانہ کعبہ سے اللہ کی عبادت کر کے نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے. میں محمد کے پیچھے ہو لیا، تھوڑے دور گیا تھا، محمد کو آواز لگائی، اجی سنیے. اللہ کے نبی جب مخاطب ہوئے، میں نے کہا آپ ہیں کون، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، کیا فکر لے کر کے آئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بجائے تقریر کرنے کے، بجائے نصیحت کرنے کے، قرآن مقدسہ پڑھنا شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے. طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں اللہ اکبر. میں نے کہا محمد بس کرو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ اکبر. مشرف با اسلام ہوئے. محمد الرسول اللہ نے کہا اے طفیل اب قبیلے دوس میں جاؤ، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی دعوت دو. طفیل بن عمر کفار مکہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے چلنا. معزز سامعین، جب جب مشرکوں نے، دشمنوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے، تب تب اسلام بڑھا ہے، سیلاب کی طرح سے بڑھا ہے. دنیا لاکھ کوششیں کر لے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ہٹانے کی، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی، اہل اسلام کو دبانے کی. اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر سچائی ہے، دنیا ہمیں دبا نہیں سکتی. یہ ناممکن ہے. کفار مکہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. اللہ کے نبی نے انہیں قبیلے دوس میں بھیجا، اپنے قبیلے کے پاس آئے، بڑی محنت کیا انہوں نے، کافی کوششیں کی، لیکن ایک بھی شخص ان کی دعوت کو، ان کے مشن کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوا. عاجز ہو گئے، واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے پوری کوشش کر ڈالی لیکن ایک بھی شخص میری بات کو نہیں مان رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے مسلمانوں، اگر تمہاری دعوت کا اثر قوم پر نہ ہو، سماج پر نہ ہو، معاشرے پر نہ ہو، اگر تمہاری دعوت کا اثر جو ہے لوگوں پر نظر نہ آئے، گھبرانا نہیں چاہیے. دعوت دیتے رہو، قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، حق بات کا اعلان کرتے رہو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو. اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قوم کے دل میں دین کی محبت ڈالے گا. واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بھی شخص میری کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، میری ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا سنتا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی قبلہ رخ ہوئے. آپ کے رفقا جو بیٹھے تھے انتظار کرنے لگے کہ اب تو ادھر اللہ کے نبی بد دعا کریں گے، چونکہ طفیل بن عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی اب بد دعا کر دو، قبیلے دوس کے لوگوں کو اللہ برباد کر دے. قوم منتظر ہے کہ اللہ کے نبی بد دعا کریں گے، قبیلے دوس برباد ہوں گے. اللہ کے نبی قبلے کی طرف کھڑے ہوئے. ایک دائی کی خوبی اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے. حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا کردار حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزانہ کیریکٹر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اور دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام داعیان اسلام کو، تمام مبلغین کو، تمام دعات کو یہ پیغام دیتا ہے. اگر قوم جہالت پر آ جائے، اس کے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، اپنے اخلاق حسنہ سے دو. آج نہیں تو کل وہ متاثر ہوگا، سوچنے پر مجبور ہوگا انشاءاللہ العظیم. اللہ کے نبی قبلے کی طرف ہوئے.
اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگے، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، پروردگارا قبیلے دوس کو تو ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان عطا فرما۔ ادھر نبی نے دعا کیا اور طفیل بن عمر کو بھیجا کہ پھر سے جا کر کے محنت کرو۔ طفیل بن عمر دوبارہ گئے، اللہ اکبر، ابھی محنت شروع کیے تھے، پورے قبیلے کے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے اور ہدایت دے کر میرے خدمت میں لیا۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ محدث کبیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور محنت سے مشرف با اسلام ہوئے۔ اتنی بڑی شخصیت، ابو ہریرہ کی شخصیت کو دنیا جانتی ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفکر، محدث، مقنن، یہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ صرف ہدایت نہ دے، میرے پاس لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ چل کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔